امیر تیمور خان۔ امیر تیمور تیموری سلطنت کا بانی اور ایک تاریخ عالم کا ایک عظیم جنگجو حکمران تھا۔ تیمور کے استاذ کا نام علی بیگ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ استاد علی بیگ نے اپنے طالب علموں کو سبق یاد کرانے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی تیمور کو نہیں مارا کیونکہ تیمور ہمیشہ اپنا سبق یاد کر لیتا تھا۔ ایک دن علی بیگ نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا کہ اس بچے کی قدر جان، یہ نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں۔ تیمور نے 3 سال میں قرآن حفظ کر لیا تھا، گویا صرف 10 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن بن چکا تھا۔ تیمور ایک ترک قبیلے برلاس سے تعلق رکھتا تھا جس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ تیمور کا تعلق سمرقند سے تھا۔ وہ سمرقند کے قریب ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین معمولی درجے کے زمیندار تھے۔ تیمور دریائے جیہو کے شمالی کنارے پر واقع شہر سبز، جس کو کش بھی کہتے ہیں، 1336 میں پیدا ہوا۔ یہ علاقہ اس وقت چوتھائی سلطنت میں شامل تھا جو زوال کی منازل طے کر رہی تھی۔ چوتھائی حکمران بے بس ہو چکے تھے اور ہر جگہ منگول اور ترک سردار اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے صاحب قرآن کا لقب اختیار کیا۔ علوم نجوم کی روح سے صاحب قرآن وہ شخص کہلاتا ہے جس کی پیدائش کے وقت زہرہ اور مشتری یا زحل اور مشتری ایک ہی برج میں ہو۔ ایسا شخص ایک بالمند، بہادر اور جری سمجھا جاتا ہے، مجازا اپنے دور کا عظیم ترین حکمران۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ملک فتح کیے۔ وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں بھی شامل ہوتا ہے۔ تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا۔ اس کی فتوحات کی فہرست یہ ہے۔ بلخ میں تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنے حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ اس عرص سے اس نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک پورے 37 سال جاری رہا۔ تیمور کے ابتدائی چند سال چوتھائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے۔ وہ 776 ہجری میں کاشغر اور 781 میں خوارزم پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے خراساں کا رخ کیا۔ 1381 بمطابق 783 ہجری میں ہرات کے خاندان قرت کو اطاعت پر مجبور کیا۔ اگلے سال نیشاپور اور اس کے نواح پر اور 785 ہجری میں قندھار اور سیستان پر قبضہ کیا۔ 1386 میں اس نے ایران کی مہم کا آغاز کیا جو یورش سالہ کہلاتی ہے، اور اس مہم کے دوران میں ماجندران اور آذربائیجان تک پورے شمالی ایران پر قابض ہو گیا۔ اس مہم کے دوران میں اس نے گرجستان پر بھی قبضہ کیا۔ روس کی مہم 1391 میں تیمور نے سیر اوردہ یعنی خاندان سرائے خان توقتمش کے خلاف لشکر کشی کی جو فوجی نقطۂ نظر سے فن حرب کا ایک عظیم کارنامہ سمجھی جاتی ہے۔ سرائے خان توقتمش کو سائبیریا کے آگ اوردہ خاندان کے حکمران آرس خان نے تخت سے بے دخل کر دیا تھا۔ تیمور نے توقتمش کی مدد کی اور اس کو دوبارہ تخت دلا دیا، لیکن توقتمش خوارزم کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے تیمور کا احسان ماننے کی بجائے تیمور سے خوارزم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ خوارزم دونوں حکمرانوں کے درمیان میں ایک مستقل نظام بن گیا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے توقتمش بار بار تیموری مملکت پر حملہ آور ہوا، کبھی سیر دریا اور خوارزم کے راستے اور کبھی قفقاز اور آذربائیجان کے راستے۔
تیمور نے توقتمش کی سرکوبی کے لیے 2 مرتبہ روس پر لشکر کشی کی۔ ان میں پہلی لشکر کشی 1391 میں سیر دریا یعنی دریائے سیہو کے راستے کی گئی۔ تیمور اپنے عظیم لشکر کو قازقستان کے راستے جنوبی ارتش اور یورال تک بے آب ہو گیا میدانوں اور برفزاروں سے کامیابی سے گزار کر لے گیا اور دریائے کنزجا کے کنارے موجود سمارا کے قریب 18 اپریل 1391 کو توقتمش کو ایک خونریز جنگ میں شکست دی۔ روس کی مہم سے واپسی کے بعد تیمور نے 1392 میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا جو یورش 5 سالہ کہلاتی ہے۔ اس مہم کے دوران میں اس نے ہمدان، اسپان اور شیراز فتح کیا، آل مظفر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بغداد اور عراق سے احمد جلائر کو بے دخل کیا۔ اس طرح وہ پورے ایران اور عراق پر قابض ہو گیا۔ تیمور ایران کی مہم سے فارغ ہو کر ابھی تبریز واپس ہی آیا تھا کہ اس کو اطلاع ملی کہ توقتمش نے دربند کے راستے پر حملہ کر دیا ہے۔ تیمور نے دریائے تیرک کے کنارے 18 اپریل 1395 کو توقتمش کو ایک اور شکست پاش دی۔ اس کے بعد تیمور نے پیش قدمی کر کے سیر اوردہ کے دارالحکومت سرائیک اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس مہم کے دوران میں تیمور استراخان، ماسکو، کیپ اور کریمیا کے شہروں کو فتح کرتا براستہ قفقاز، گرجستان اور تبریز 798 ہجری میں سمرقند واپس آ گیا۔ 1398 میں تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ ملتان اور دیفالپور سے ہوتا ہوا دسمبر 1398 میں دلی پہنچا۔ دلی کو فتح کرنے کے بعد وہ میرٹھ گیا اور وہاں دریائے جمنا کی بالائی وادی میں اس جگہ تیمور کو اپنی سلطنت کی مغربی سرحدوں سے تشویشناک خبریں ملی۔ پھر بغداد واپس آ گیا تھا اور اس کے اور کرہ یوسف ترکمان کے ورغلانے سے عثمانی سلطان بایزید یلدرم ان سب کے ساتھ مل کر تیمور کے خلاف محاذ بنا رہا تھا۔ چنانچہ تیمور فوراً سمرقند واپس ہوا۔ 1399 میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے جن کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا جو احمد جلائر کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ حلب، حمص اور بغلبک فتح کرتا ہوا دمشق پہنچا۔ اس کے بعد وہ بغداد آیا لیکن احمد جلائر اس کے بغداد پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ چین ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا۔ اس کے علاوہ تیمور کفاران چین کے خلاف جہاد کر کے سردیہ شباب پر تھی اور تیمور بوڑھا تھا، سیر دریا کو پار کر کے جو منجمد ہو چکا تھا۔ جب وہ اتر کر پہنچا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی جگہ 18 فروری 1405 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش سمرقند لا کر دفنائی گئی۔ وہ عظیم تیموری سلطنت کے بانی تھے۔ مرتے وقت ان کے الفاظ: میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میری موت پر آنسو مت بہانا، اللہ سے دعا کرنا کہ مجھ پر رحم کرے۔ کہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔